ودعاء رمضان أمان وصفاء رمضان سلوك وعطاء أهلا بقدومك يا رمضان رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام حاضرین اور ناظرین۔ رمضان اسپیشل کے پروگرام ذوالفقار ٹی وی پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اور عالم۔ اس پہ آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن صادق عابدی اور میرے مہمان مولانا فتح حسین بخاری اس پروگرام میں موجود ہیں۔ اس پروگرام میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کی مناسبت سے جو بھی واقعات اور ان کے فضائل، فضیلتیں، احکامات، یا جیسے جیسے رمضان آگے بڑھے گا جو جو تاریخیں آتی جائیں گی، ہم کوشش کریں گے کہ ان تاریخوں کے حوالے سے بھی گفتگو کریں۔ اس کے علاوہ اس پروگرام میں جو ہم سب سے زیادہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ احکام رمضان جو ہیں، مسائل ہیں، جو مختلف قسم کے فقہی مسائل ہیں یا شرعی مسائل آتے ہیں، یا دوسری اگر آپ کو کوئی دینی مسائل کے علاوہ اگر آپ کو کچھ اپنے صحت کے مسائل کے حساب سے بھی کچھ آپ کو پوچھنا ہے تو اس میں بھی آپ لوگ کال کر سکتے ہیں۔ اس پہ ہم واٹس ایپ کال لائیو لے لیتے ہیں، میسیجز لوگ کرتے ہیں تو وہ بھی ہم اس کے میسیجز کو بھی کوشش کرتے ہیں شامل کر لیں۔ یہ نمبر آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے، واٹس ایپ کال ہے 00447483788187۔ اس پہ آپ لائیو کال کریں، میسج کریں یا ویڈیو یا آڈیو میسج کر سکتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے آپ کے سوالات کو گاہے بگاہے شامل کرتے چلے جائیں۔ السلام علیکم قبلہ، کیا حال ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سنائیں؟ اچھا، آج ہم دیکھ رہے تھے کہ آج کیونکہ شب بی بی خدیجہ الکبریٰ کی وفات کی شب ہے، تو آج ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ بی بی کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں، اور پھر ہم تھوڑے مسائل وغیرہ جو بھی احکامات ہیں اس کو بھی ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو یہ چاہیں آپ احکامات پہ پہلے کریں یا بی بی کے حوالے سے آپ جو گفتگو کرنا چاہیں، تو پھر اسی حساب سے ہم پروگرام پہ چلتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، عزیزان اکرامی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہے 10 رمضان کو، تو 9 رمضان تقریباً گزر رہا ہے اور شب جو ہے وہ آنے والی ہے، تو شب وفات ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ کی۔ تو آپ کا نام مبارک جو ہے خدیجہ ہے، اور آپ کے والد محترم کا نام ہے خدیجہ بنت خویلد، اور سب سے پہلے آپ اسلام لانے والی خاتون ہیں اور رسول پاک کی زوجہ اطہر ہیں۔ اور چونکہ آپ کی عمر مبارک کے حوالے سے اختلاف ہے کہ آیا آپ کی عمر مبارک جب آپ نے شادی کی رسول پاک سے 25 سال تھی، 28 سال تھی، یا مشہور جو ہے کہ 40 سال کی تھی، تو اس طرح سے پھر یہ جو ہے ان کی ولادت میں بھی وہ اختلاف ہو جائے گا کہ آپ یعنی بیس سے کتنے سال پہلے دنیا میں تشریف لائی ہے۔ اور حضرت خدیجہ نے اپنی ساری دولت اسلام کی راہ میں خرچ کی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے متعلق فرمایا کہ خدیجہ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ خدیجہ نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب مجھے سہارے کی ضرورت تھی، اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب ساتھ دینے والے بہت کم تھے۔ اور رسول پاک فرماتے ہیں خدیجہ کے بعد مجھے اس جیسی شریک حیات نہیں مل سکی۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رسول پاک کی جو
ازواج مطہرات ہیں ان میں سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ رسول پاک خود فرما رہے ہیں کہ خدیجہ جیسی شریک یاد مجھے نہیں ملی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ کائنات کی افضل ترین عورتوں میں سے ہیں۔ کائنات کی جو افضل ترین عورتیں ہیں ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور حضرت آسیہ بنت مزاحم، اور حضرت مریم بنت عمران سلام اللہ علیہا۔ تو یہ چار خواتین جو ہیں یہ عورتوں کی سردار خواتین ہیں، اور ان میں جناب خدیجۃ الکبریٰ جو ہیں وہ ایک ہیں، اور آپ نے فرمایا خدیجہ جنت کی افضل ترین عورتوں میں سے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا قریش کے شریف و نجیب گھرانے میں پیدا ہوئی۔ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ آپ کا شجرہ نسب چند واسطوں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ مکہ مکرمہ کی ثروت مند خاتون تھیں۔ آپ کی خاندانی اور آپ کی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے آپ کو طاہرہ کے لقب سے زمانہ جاہلیت میں بھی پکارا جاتا تھا، اور آپ کا ذکر پہلی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ انجیل مقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں، ان کی یعنی رسول اسلام کی نسل مبارک ایک ایسی خاتون سے ہوگی جو جنت میں تیری والدہ مریم بنت عمران کی رفیقہ ہوگی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عالمہ، فاضلہ، عفیفہ، پاک دامن اور بہت زیادہ عبادت کرنے والی خاتون تھیں۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو ہے ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ وہ ام المومنین ہیں۔ اگرچہ ام المومنین تو اور بھی خواتین ہیں، لیکن جن کو حقیقی معنی میں چونکہ یعنی جن سے رسول پاک کو اولاد نصیب ہوئی اور ان سے اولاد چلی، اور قرآن مجید میں جو سورہ کوثر آیا ہے ان آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک ھو الابتر، تو یہ بی بی فاطمہ زہرا کی شان میں نازل ہوا ہے۔ تو بی بی فاطمہ زہرا جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہیں، تو لہٰذا یہ سورہ جو ہے جہاں مرکزی حیثیت بی بی فاطمہ زہرا کی ہے، تو وہاں ایک طرف جناب خدیجہ الکبریٰ اور دوسری طرف امام حسن مجتبیٰ جو کہ بی بی فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے پہلے بیٹے ہیں۔ تو سورہ کوثر جو ہے آپ کی شان میں نازل ہوا ہے۔ تو بی بی جو ہے سابقہ ادیان کی عالمہ بھی تھی۔ آپ دین حنیف ابراہیمی پر تھی۔ آپ کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، وہ جو تھے انہوں نے مسیحیت قبول کی ہوئی تھی، اور وہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے۔ علماء سے اور یہودیوں کے علماء اور مسیحیوں کے علماء سے ان کی گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ تو کتاب بحال الانوار اور مناقب ابی طالب میں واقعہ درج ہے کہ مسجد الحرام میں عید کے دن لوگوں کا اجتماع تھا۔ قریش کی عورتیں بھی مسجد میں جمع تھیں۔ ایسے میں ایک یہودی عالم نے کہا کہ عنقریب تم میں سے ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، اور وہ عورت خوش نصیب ہوگی کہ جو اس نبی کی زوجہ قرار پائے گی۔ تو حضرت خدیجہ جو اس وقت ان عورتوں میں موجود تھیں، ان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی۔ اسی طرح کا واقعہ جو ہے اہل سنت کے مورخ ابو الحسن البکری نے اپنی کتاب الانوار میں درج کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت خدیجہ اپنی کنیزوں کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھیں۔ علماء یہود میں سے ایک عالم ہیبر بھی وہاں موجود تھا۔ ایسے میں ایک نورانی چہرے والا جوان گھر کے دروازے کے سامنے سے گزرا۔ یہودی عالم کی نظر اس پر
پڑھی اور اس کے پرکش چہرے کو دیکھنے کے بعد اس عالم یہودی نے کہا کہ میں اس جوان سے ملنا چاہتا ہوں. تو حضرت خدیجہ نے اپنی کنیز کو اس جوان کے پیچھے بھیجا تاکہ اسے بلا لائے. کنیز بھاگتی گئی اور اس جوان سے کہا یا سیدی میری مالکہ آپ کو بلاتی ہے. تو وہ جوان گھر میں داخل ہوا، پتہ چلا کہ یہ تو محمد ابن عبداللہ ہے. حضرت خدیجہ نے ہیبر سے کہا آپ کا اشارہ انہی کی طرف سے تھا؟ اس نے کہا ہاں میری مراد یہی تھے. یہودی عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا معاف کیجئے کہ آپ میرے لیے اپنے جسم سے یعنی کندھوں سے پیراہن کو ہٹا سکتے ہیں؟ میں کچھ نشانی دیکھنا چاہتا ہوں. جب آپ نے اپنا پیراہن ہٹایا تو اس نے دیکھا اور فوراً بول اٹھا ھذا واللہ خاتم النبوہ، ہاں خدا کی قسم یہی مہر نبوت ہے. تو رسول کریم کے شانوں پر یعنی گردن کے پیچھے دونوں شانوں کے درمیان اس طرح سے وہ گوشت کہا جاتا ہے ابھرا ہوا تھا، تو وہاں پر یہ اس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے کہ وہاں پر یہ اس طرح سے الفاظ لکھے تھے. تو اس نے کہا ھذا وحق الکلیم رسول الملک العظیم فی آخر الزمان فطوبى لمن یکون لها بعلا وتکون لها زوجتا واہلا. تو یہودی عالم نے قسم کھا کر کہا کہ یہی اللہ کے آخری رسول ہیں، خوش نصیب ہوگی وہ عورت جو ان کی اہلیہ ہوگی. تو یہ سن کر بی بی خدیجہ بنت خویلد کے دل میں حضرت کی محبت پیدا ہو گئی. حضرت خدیجہ خود بھی طاہرہ تھیں اور انہیں اپنے لیے ایسی پاکیزہ شخصیت اور امین اور طاہر شخصیت کا انتظار تھا. اس لیے انہوں نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں اور دولت مند تاجروں کے رشتے ٹھکرا دیے تھے. اگرچہ تاریخ اسلام کی بہت سی کتابوں میں یہی بات مشہور ہے کہ بی بی خدیجہ جو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو ہے ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ بیوہ خاتون تھی، لیکن بعض علماء محققین کے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی شادی رسول پاک کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں ہوئی. انہی محققین میں جعفر مرتضی آملی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب الصحیح من سیرت النبی الاعظم اور بنات النبی ام ربائبہ میں ثابت کیا ہے کہ حضرت خدیجہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی سے شادی نہیں کی اور ان کی اولاد میں 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ اور صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ زہرا تھی. تو بی بی خدیجہ کی عمر مبارک شادی کے وقت جو ہے 25 سال تھی یا 28 سال تھی. اور زینب، رقیہ اور ام کلثوم جو ان کی بیٹیاں بتائی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کے باپ کا نام ابھی ہند تھا. وہ بی بی خدیجہ کے بہن کی بیٹیاں تھیں. تو ان کی وفات کے بعد بی بی خدیجہ نے ان کی سرپرستی کی ہے، کیونکہ عربوں میں بھی رواج بھی تھا کہ جو جہاں پر پلتی تھی تو وہ جو باپ یعنی وہ اصلی باپ تو نہیں ہوتا تھا لیکن جس کے ہاں وہ پرورش پاتی تھیں تو وہ اسی کی بیٹیاں گنی جاتی تھیں. لوگ کہتے تھے ان کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی ہے تو ان کو ربائبہ کہا جاتا تھا. تو یعنی رسول پاک جو ہیں ان کو اپنی بیٹیاں ہی سمجھتے تھے کیونکہ ان کے گھر میں ہی انہوں نے پرورش پائی ہے. تو بہرحال یہ اختلاف ہے اہل سنت اور شیعہ کے درمیان کہ مکتب تشیع کے محققین وہ کہتے ہیں کہ یہ بی بی خدیجہ کی سگی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ انہوں نے ان کی بہن کی بیٹی ہیں. تو بہرحال چونکہ رسول پاک کے ہاں پلی ہیں اور انہوں نے شادیاں کی ہیں تو اس لیے پھر وہ مشہور یہی ہو گیا کہ وہ رسول پاک کی بیٹی ہیں. اور مشہور مورخ احمد بلازری نے اپنی کتاب انصاب الاشراف، سید مرتضی عالم الہدا نے اپنی کتاب الشافی، شیخ توسی نے تلخیص الشافی اور الکوفی نے اپنی کتاب الاستغاثہ میں تحریر کیا ہے کہ ان النبی تزوج بخدیجہ وکانت عذراء، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کی تو وہ باکرہ تھی. تو اس سلسلے میں مزید کتابوں کی طرف بھی
رجوع کیا جا سکتا ہے، جن میں مناقب آل ابی طالب، بہار الانوار، رجال مامکانی، قاموس الرجال، شیخ محمد تقی کی کتاب ہے، الاصابہ فی تمیز صحابہ، سیرہ حلبیہ۔ تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی خدیجہ جو ہے نا، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، تو وہ اس انتظار میں تھیں کہ ایسی پاکیزہ اور امین شخصیت، تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ ان کو بھا گئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ رشتہ بھی حضرت خدیجہ کی طرف سے ہی جو ہے بھیجا گیا۔ وہ ہاں پیشنہاد کی گئی تھی۔ اور اس کی وجہ ایک یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک قافلے کے ساتھ، چونکہ حضرت بی بی خدیجہ جو ہیں وہ عرب کی ثروت مند خاتون تھیں، اور انہوں نے اپنے کاروبار کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا تھا، اور ان کے تقریباً 400 غلام اور کنیزیں تھیں جو کام کرتے تھے، اور روایتوں میں تو ہزاروں اونٹوں، یہاں تک کہ 80,000 اونٹوں تک کی بات کی گئی ہے کہ اتنے اونٹ ان کے جو ہیں تجارت میں جاتے تھے، کوئی قافلہ یمن کی طرف، کوئی جو ہے وہ شام کی طرف، کوئی حبشہ کی طرف، اور کوئی جو ہے اسی طرح مصر کی طرف ان کے کاروان جو تھے تجارت کے جاتے تھے، اور بی بی ان کو مینج کرتی تھیں، اور یعنی بی بی کی دولت کے مقابلے میں کوئی اور اتنا بڑا ثروت مند آدمی کہتے نہیں تھا، یعنی بی بی کی اتنی دولت تھی۔ تو رسول پاک جو ہیں وہ ایک دفعہ کاروان کے ساتھ گئے شام میں، اور یہ بھی اس جہاں پر ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ مزاربے پر تھے، یعنی کچھ مال ان کا تھا اور کچھ بی بی خدیجہ کا، اور اس طرح تھا کہ بھی کتنا ان کو حصہ ملے گا۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ یعنی اجرت پر ملازم رکھ کے، جیسے جی آپ میرے لیے کام کریں، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ وہ گئے تھے کہ جیسے کاروبار میں شراکت کے طور پر۔ تو یعنی بہت زیادہ منافع ہوا، اور جو غلام تھا میسرہ بی بی خدیجہ کا خاص غلام، وہ بھی ان کی خدمت میں تھا، رسول پاک کی خدمت میں اور بھی لوگ تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک کی جو اخلاقانہ روش اور کس طرح لوگوں سے ملنا، بیہیویئر کرنا، اور پھر دیکھا میسرہ نے کہ ایک بادل ہے جو آپ کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہے، اور اس طرح بہت زیادہ پرافٹ ہونا، تو یہ ساری خوبیاں اور صفات اس نے آ کے بی بی خدیجہ کو بتائیں، اور ظاہر ہے جب ان کے مال میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا تو بی بی خدیجہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئیں، اور انہوں نے پھر یہ طے کر لیا کہ جو ہے رشتہ بھجوائیں۔ تو لہٰذا انہوں نے حضرت ابو طالب وہ اپروچ کیا، اور ان کی سہیلی تھی بی بی نفیسہ، اس کے ذریعے۔ تو بہرحال جو ہے حضرت ابو طالب اور باقی جو بنی ہاشم کے بزرگ تھے وہ رشتہ لے کر بی بی خدیجہ کے ہاں آئے، اور اس طرح یہ رشتہ جو ہے وہ ہو گیا، اور حتیٰ کہ حق مہر جو تھا وہ بھی بی بی خدیجہ نے خود ہی حق مہر جو ہے اپنا جو اپنے مال سے دیا۔ اس موقع پر ابو جہل جو تھا وہ کہنے لگا کہ یہ ہم نے تو نہیں کبھی سنا کہ عورتیں اپنے نکاح کا حق مہر خود ہی دیں۔ اس پر حضرت ابو طالب نے کہا کہ اگر مرد حضرت محمد مصطفیٰ جیسا ہو تو پھر ایسا ہو سکتا ہے یعنی تو چونکہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ جو ہیں ان کی طرف سے رشتہ آیا تھا، تو لہٰذا بعض کتابوں میں ہے کہ انہوں نے ہی جو حق مہر بھی ہے انہوں نے ادا کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور اے میرے حبیب ہم نے تم کو تنگ دست پایا تو تمہیں غنی نہیں بنا دیا۔ تو یہ جو مال ملا ہے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا اتنا زیادہ مال تھا جو وہ رسول پاک کو ملا، اور بی بی سلام اللہ علیہ نے سارا جو مال ہے وہ رسول پاک کی خدمت میں پیش کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ بی بی کا جو دروازہ تھا وہ تو پہلے ہی مسکینوں یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے کھلا رہتا تھا، اور وہ اپنی دولت کو کافی حد تک وہ خرچ کرتی تھی، لیکن جب رسول پاک کے ساتھ شادی کر لی اور رسول پاک بھی سخی دل آدمی تھے، اور ان کو بھی جب لوگ غربا فقراء جو ہیں ان تک پہنچتے تھے ہماری مدد کریں، تو بی بی سلام اللہ علیہ نے
بلایا بڑے بڑے لوگوں کو اور ان کو گواہی کے لیے، اور اپنی کنیزوں سے کہا کہ جتنا مال ہے، ظاہر ہے اس وقت روپے تو نہیں ہوتے تھے، اس وقت چاندی کے سکے یا مثلا درہم و دینار ہوتے تھے یا اشرفیاں، تو وہ ساریاں یعنی اندر سے نکال کر صحن میں ڈھیر کر دیا گیا نا. تو جی. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ بھئی اتنا اچھا بڑا ڈھیر قبلہ تھوڑا لگا. سا قطع کلامی کروں گا آپ کو. جی ماشاءاللہ بہت ہی عمدگی سے آپ بی بی خدیجہ کی سیرت کے بارے میں آپ بیان کر رہے ہیں. تو یہ پروگرام ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ذوالفقار ٹی وی کا، یوٹیوب پہ بھی ہے اور اپنے فیس بک لائیو پہ بھی ہے، اور قبلہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی سیرت پہ روشنی ڈال رہے ہیں. کچھ سوالات اس سے بھی ریلیٹڈ ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، تو پہلے ہم ایک کال لے لیتے ہیں، پھر کچھ مجھے بھی جی سوالات جو آپ نے سیرت کا اب تک جو بیان کیا ہے، تو کچھ میں اور بھی سوال لوں گا. جی کون صاحب ہیں یا کون صاحبہ ہیں پلیز؟ ہیلو، السلام علیکم عاقل صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جی وعلیکم السلام. اور ڈاکٹر صاحب کو بھی میرا سلام. عاقل صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آج روزہ رکھتے ہوئے مجھے احتیاط نہیں رہی، اور کیونکہ میں نے تھوڑی میڈیسن لینی تھی، تو میں روزے کے 5 منٹ بعد بے احتیاطی میں نے دوائی کھا لی، کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ابھی ٹائم ہے. اور لیکن مجھے جب میں نے ٹائم چیک کیا تو وہ 5 منٹ پہلے روزہ تقریباً ٹائم اس کا ختم ہو چکا تھا. تو آیا میرا روزہ ثابت ہے کہ یا مجھے اس کی قضا رکھنی پڑے گی؟ شکریہ. یہ بتائیں کہ جی بہت شکریہ. یہ جو ایک تو ہوتا ہے امساک کا ٹائم، ایک ہوتا ہے اذان فجر. تو آپ نے کون سا ٹائم دیکھا؟ اگر تو امساک کا دیکھا تو ابھی اذان فجر نہیں ہوئی تو پھر تو ٹھیک ہے روزہ. لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ نہیں اذان فجر کا ٹائم جو ہے وہ ہو چکا تھا اور آپ نے دوائی کھائی، پھر علیحدہ بات ہے. بہتر. اچھا، اسی سے دواؤں کے سے ایک اور کل میسج میرے پاس آیا تھا خاتون کا کہ جس طرح ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں، امریکہ میں جو ہمارے یورپ میں، تو کیپسولز جو آتی ہیں اس پہ بہت زیادہ آتا ہے کہ جیلیٹن کی بنی ہوئی ہیں. اوبیسلی اب تو پلانٹ بیس بھی آتی ہیں، لیکن زیادہ تر کیپسول جو ہیں وہ جیلیٹن بیس ہوتی ہیں. تو اگر آپ کو دوائی کے طور پہ لینا ہے تو کیا وہ کیپسول لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال تھا. اچھا، وہ پہلا جو سوال تھا اس میں یہ میں نے بتایا ہے کہ بھئی اگر تو وہ ٹائم انہوں نے دیکھا ہے کہ امساک والا تھا تو پھر تو ابھی احتیاطاً وہ 5-10 منٹ پہلے بند کرتے ہیں نا روزہ. تو اگر اس جی وقت ہاں. کی بات ہے پھر روزہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ وہ اذان ہو گئی اور آپ نے اس وقت دوائیاں کھا لی ہیں تو ظاہر ہے اس کو بھی مکمل کریں اور اس کے بعد پھر رمضان کے بعد ایک روزہ احتیاطاً رکھ لیں. بہتر. تو یہ جو جین ہے اس کے جو دوائیاں جو ہیں اس میں جو استعمال ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے اب یہ ہے کہ ایک دفعہ تو وہ جو حلال جانور جیسے گائے، بھینس یا اس قسم کے ان کی چربی سے جلاٹین وغیرہ بنی وہ تو جائز ہی ہے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے سے جو حلال گوشت جانور نہیں ہے، حرام ہے، تو اس کا بھی دوائیوں میں جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں تو ان کو تقریباً وہ حلال ہی قرار دیا جاتا ہے کہ دوائی کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے. بہتر، بہت شکریہ. اچھا، جب آپ نے حلال جانور کا کہا، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. تو جانور تو حلال ہے، لیکن وہ اگر حلال طرح سے ذبح نہیں ہوا تو اس کی بھی بنی ہوئی جائز ہے، کیونکہ یہ تو بہت مشکل ہے یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر یا انگلینڈ کے اندر کہ بتانا کہ جی یہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا تھا یا حلال جانور تھا. تو اس کی ذرا وضاحت جی، کیجیے قبلہ. ذبح کیا ہو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ اگر جی ہاں. ذبح نہیں کیا گیا تو پھر بھی کم از کم اس جانور کے نسبت تو اس میں یعنی کراہت کم ہو جاتی ہے نا، چونکہ کم از کم جی حلال تو تھا لیکن ذبح نہیں ہوا. لیکن اگر ایک بہتر ہے. ایسا ہے کہ جو اصلاً ہے ہی نجس العین ہے تو اس سے اگر جی. بنی ہوئی ہے تو اور بھی مزید مسائل ہیں. جی ہاں. اچھا، ایک قبلہ ابھی ایک میسج آیا ہے، کسی صاحبہ نے مجھ سے، ایک بہن نے پوچھا ہے
انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جس طرح حلال جانور کا کہا، تو یہاں پہ چپل اور جوتے جو ملتے ہیں لیدر کے، اس میں اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ کس چیز کا بنا ہوا ہے تو وہ کیا چپل جوتا پہنا جا سکتا ہے؟ اور اس میں کیا جب وضو کرنا ہو تو کیا ہمیں پیر دھونا چاہیے اگر ہمیں نہیں پتہ ہے؟ تو اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے آپ۔ ایسا ہے کہ اگر آپ کا جوتا جو ہے مکیشن ہے، جوتی بند ہے، تو وہ اگر آپ نے ایسے ملک سے لیا ہے جو اکثریت مسلمانوں کی ہے، مثلا پاکستان، بنگلہ دیش، ان ایسے ملکوں سے، ایران، جی تو ظاہر وہاں تو آپ یہی سمجھ جائیں گے کہ بھئی 98% لوگ تو جو ہیں وہ ذبح ہی کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان ملکوں میں 1-2% کسی ملک میں 5% غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال چونکہ اکثریت ان ملکوں کا چمڑا جو ہوتا ہے وہ ذبح شدہ ہوتا ہے، تو اس میں تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی ایسے ملکوں سے چمڑا ہو کہ جہاں پر اکثریت مسلمان نہیں ہے اور ذبح نہیں کرتے، تو پھر اس میں احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ یعنی پہننے تو جوتا تو پہن ہی سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو وہ جب جوتے گیلے ہو جاتے ہیں تو آپ کے کپڑے جو وہاں شلوار کے پہنچے یا پینٹ کا یا جرابیں جو گیلی اگر ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے ان کو دھونا پڑتا ہے۔ تو اسی بہتر۔ طرح جب آپ، اور ویسے جو پلاسٹک کی چپلیں اس کا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، چپلیں تو جی عموماً زیادہ تر پلاسٹک کی ہوتی ہیں وضو کے لیے جب پہنی جی جاتی ہیں۔ تو اگر وہ چمڑا ہے ایسا کہ جس کا معلوم نہیں ہے کہ یہ ذبح شدہ چمڑا تھا یا ذبح شدہ جانور کا یا نہیں، تو اس میں پھر احتیاط کی جائے کہ جب وہ گیلا ہو جائے تو پھر اس سے یعنی کپڑا کو مس ہو تو پھر اس کپڑے کو دھو لیا جائے۔ بہتر، بہت شکریہ۔ اچھا، اب ہم دوبارہ اسی ٹاپک پہ، کیونکہ آج کے پروگرام جو مناسبت ہے وہ بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے نسبت سے ہے، تو آپ ان کی سیرت بیان کر رہے تھے، تو جو تاریخ میں اختلاف آتا ہے کہ پہلا اختلاف تو یہی کہ ان کی عمر کیا تھی شادی کے وقت، تو اہل سنت کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ 40 سال، ہمارے ہاں لکھا جاتا ہے اہل تشیع میں کہ 25 سال یا 28 سال۔ تو کیا اہل سنت کی بھی کچھ کتابوں میں ہے کہ وہ 25 سے 28 سال، یا یہ پیورلی اختلاف ہے فقہ جعفریہ اور فقہ حنفیہ کا عمر کے حساب سے؟ جی، تو ابھی میں نے جو تاریخ کی کتاب احمد بلادری کا جو میں نے حوالہ دیا ہے، انصاب الاشراف تاریخ کی کتاب ہے، یہ سنی ہے، یہ احمد بلادری، جی اور جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب بی بی کی شادی ہوئی تو وہ باقرہ تھی، ٹھیک ہے، جی تو لہذا اسی طرح الاصابہ فی تمیز صحابہ، تو یہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے، سیرہ حلبیہ بہتر۔ یہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے۔ تو یعنی ان کے ہاں بھی ایسی روایتیں ہیں کہ، اور پھر یہ 40 سال کی عمر والی ہماری شیعہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے ایسا ہی، یعنی ٹھیک۔ تو لہٰذا یہ محققین جنہوں نے تحقیق کی ہے تو ان میں یہ جو ہمارے ہاں جو ہے تو وہ میں نے بتایا کہ سید مرتضی علم الہدا، یہ شیخ، یہ سید رضی جو جنہوں نے نہج البلاغہ جی جمع کیے، ان کا بھائی ہے نا، بڑے بھائی، جی جی، اور جو کازمین میں جو دفن ہیں۔ کے پہاڑ علم الہدا، تو ان جی کی کتاب ہے یہ شافی، شیخ طوسی ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے اس کو تلخیص کی ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں، یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ تو اچھا، اب اگلا سوال میں اور سینسیٹیو کروں گا آپ سے کہ جو عالم اسلام میں بہت زیادہ حضرت ابو طالب کے ایمان پہ سوال کیا جاتا ہے، تو جب بی بی خدیجہ کا اور رسول اللہ کا نکاح کیا گیا، وہ اوبیسلی اس وقت تک رسالت کا دعویٰ یا نبوت کا دعویٰ بظاہر دنیاوی حساب سے نہیں کیا گیا تھا، تو ان کا نکاح کس نے پڑھایا؟ اور اس کا نکاح اگر پڑھایا گیا تو وہ اسلامی طریقے سے پڑھایا گیا، یا اس وقت اسلام تو نہیں آیا تھا، تو کیا وہ غیر اسلامی طریقے سے پڑھایا گیا؟ اب یہ نبی کے نکاح پہ بات بھی آ رہی ہے اس پہ، کیونکہ جب عالم اسلام میں حضرت ابو طالب کے اس حساب سے بنایا جاتا ہے، تو اس کی ذرا آپ کیجئے۔ تو یہ بہت اچھا آپ نے سوال اٹھایا تھا، تو میں اس کے حساب سے سوال اٹھاؤں گا۔ جی، ایسا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نکاح کا خطبہ پڑھا تھا، اور اس میں الحمدللہ سے بات شروع کی تھی
کہ حمد اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں سے قرار دیا اور ہمیں لوگوں کا حاکم قرار دیا اور ہمیں بیت اللہ کا متولی قرار دیا. تو مطلب یہ چیزیں حضرت ابو طالب نے اپنے خطبے میں کہی تھیں. تو باقی رہ گی بات کہ اس میں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے خود فرمایا تھا کہ میں اپنا جو ہے نکاح کے لیے میں راضی ہوں اور اتنے حق مہر پہ، اور رسول پاک نے قبول کیا. تو حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا. تو ظاہر ہے کہ اگر وہ شخصیت جو ہے نعوذ باللہ وہ مسلمان نہیں تھی تو پھر اس سے تو یہی پتہ چلے گا کہ بھی رسول پاک خاتم النبیین کا جو نکاح کا خطبہ ہے وہ ایک غیر مسلم نے پڑھا ہے. تو یہ تو سراسر زیادتی ہے، کیونکہ صرف مولا علی کی دشمنی میں چونکہ بعض دوسرے جو بزرگ تھے ان کے باپ دادا مسلمان نہیں تھے تو وہ ہم مرتبہ کرنے کے لیے ساروں کو کہہ دیتے ہیں جی ان کے باپ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. ایسی بات نہیں ہے. حضرت ابو طالب جو ہیں وہ رسول پاک کے محافظ تھے، نگہبان تھے، اور وہ تو حضرت اسماعیل کے اوصیاء میں سے تھے. یعنی حضرت عبد المطلب ان کے باپ بھی اوصیاء میں سے تھے اور حضرت ابو طالب بھی حضرت اسماعیل کے اوصیاء میں سے تھے. تو لہٰذا وہ تو ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی آغوش میں رسالت اور امامت پروان چڑھی ہے. تو لہٰذا ان بے کے شک بیٹے اور ان کے بھتیجے جو ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، اور کتنے سینکڑوں اشعار ہیں ان کے حضرت ابو طالب کے کہ جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ احمد جو ہیں وہ اسی طرح نبی مرسل ہیں جس طرح سے موسیٰ و عیسیٰ تھے اور دوسرے نبی تھے. اور پھر یہ ہے کہ کوئی شخصیت جو ہے وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر کسی دوسرے کی اولاد کو، یا چاہے بھتیجا ہی ہو یا بھانجا ہی ہو، جب یہ وقت آ جائے کہ ان میں سے کوئی ایک رہے تو ہر کوئی کوشش یہی کرتا ہے کہ میرا بیٹا بچ جائے. کوئی نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا قتل ہو جائے اور میرا بھتیجا بچ جائے. اور ہم نے دیکھا کہ شب ابی طالب نے 3 سال تک حضرت ابو طالب جو ہے اپنی فیملی کو لے کر، اور بی بی ختیجہ بھی وہاں تھیں اور رسول پاک بھی تھے، تو راتوں کو رسول پاک جو ہیں رسول پاک کے بستر پر اپنے بیٹے کو سلا دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس لیے کہ اگر رات کے حصے میں کافر شب خون ماریں، حملہ کریں، تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، محمد مصطفیٰ بچ جائیں. تو یہ اگر ایمان نہیں تھا تو اور کون سی چیز ہے جو اچھا انسان کو قبلہ یہاں میں تھوڑی سی آپ اس پہ روشنی زیادہ ڈالیے گا. میرا سوال بلکہ کچھ اور ہے. جب لوگ اسلام کی بظاہر جو کہ کہتے ہیں کہ ظاہراً نبوت کا دعویٰ کیا، تو یہ تو قرآن کے خلاف بات لوگ کر نہیں رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے اسلام تو شروع ہوا آدم سے، اس کا اختتام یا اس کی جو تکمیل ہوئی وہ محمد سے ہوئی. تو مسلمان تو انسان بچہ پیدا ہی، بار بار قرآن میں اس چیز کا تذکرہ، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کہ بچہ تو ایک جو معصوم پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے جب تک کہ وہ کفر نہ کرے. اور تاریخ میں کہیں بھی اس خاندان ابو طالب سے، حضرت عبد المطلب، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوا کہ یہ خاندان کبھی بھی کفر کی طرف گیا ہو. تو اس کا مطلب ہے یہ نبوت ابراہیمی یا نبوت آدمی جو بھی جس پہ ہے اس پہ ہم سیرت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے آ رہے تھے. تو تکمیل تو ہوئی. تو اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا. تو میرا تو توجہ یہ ہوتی ہے. جی ایسا ہے کہ یہ ہے قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ حدیث ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور پھر آگے فطرت کی بات کی گئی کہ فطرت جو ہے اس میں یہ ہے کہ ہر خدا شناسی ہے، اور اگر انسان کی فطرت کو سالم چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنے خدا کو پا لے گا، پہچان لے گا. یعنی ہر فطرت میں خدا شناسی ہے، وہ اس طرح سے ہے. تو رہ گی باقی یہ بات پورے خاندان کی بات نہیں، کیونکہ ابو لہب بھی تو اسی خاندان کا فرد ہے، رسول پاک کا چچا ہے، اور اس سے بڑا دشمن اسلام کوئی نہیں ہے. رسول پاک کا سب سے بڑا دشمن کہ جس کے لیے کہا گیا تبت یدا ابی لہب متب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو وہ آپ کا چچا تھا. تو لہٰذا پورے خاندان کی بات نہیں ہے. خاندان میں یہ جو سلسلہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت رسول پاک جو ہیں حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے ہیں، حضرت عبد المطلب ہاشم کے ہیں، ہاشم اسی طرح عبد مناف، اور آگے جو یہ جو سلسلہ ہوتا ہے، تو ہر نبی یا وسیع جو ہے
تو نبی جو ہے وہ آپ پاک سلبوں میں اور پاک رحموں میں آتا ہے، یعنی وہ موحد ہوتے ہیں۔ نبی کے ماں باپ، دادا دادی، اس طرح سے یہ جو ہوتے ہیں نا یہ موحد ہوتے ہیں، یہ ان میں کوئی کافر نہیں ہوتا۔ لیکن بہتر وہ چچا ہے ابو لہب، وہ کافر نکلا ہے، وہ نہیں مان لایا، تو لہٰذا اس پر قرآن مجید میں آیت آ گئی۔ تو جی یہ بات ہے کہ دین جو ہے، دین تو ایک ہی ہے، حضرت آدم سے لے کے رسول پاک تک دین ایک ہی ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کا مطلب ہے اللہ کی وحدانیت کو ماننا اور قیامت پر ایمان رکھنا اور توحید کو یعنی نبوت کو ماننا کہ اللہ مبدا اور معاد، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ مبدا ہے، وہاں سے کائنات شروع ہوئی ہے، اور معاد اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، قیامت کا دن حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ تمام ادیان میں ہیں، حضرت مسیح کے ماننے والے ہوں، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا مجوسی ہوں یا جو بھی ہیں ادیان آسمانی ہیں، تو ان میں اللہ کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، نبوت کو بھی مانتے ہیں۔ تو جی یہ ہیں دین کے اصل رکن یہ، اور آگے ہیں اصول مذہب۔ تو شیعہ اصول کے شیعہ جو مذہب ہے اس کے اصول 5 ہیں، 2 کا اضافہ ہوا ہے، اللہ کے ساتھ عدالت کا، عدل کا، اور نبوت کے ساتھ امامت کا اضافہ ہوا ہے۔ باقی 3 اصول بے شک وہ سارے ادیان میں ہیں، وہ چاہے مسلمان نہ بھی ہوں۔ تو لہٰذا اس لیے ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ تو اس میں 2 طرح سے تفسیر کی گئی ہے کہ ایک دفعہ گیا ہے کہ یعنی یہ اسلام جو رسول پاک نے پیش کیا ہے تو اللہ کے نزدیک یہی پسندیدہ دین ہے۔ دوسری طرح سے معنی کریں گے تو دین جو ہے اسلام ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اسلام کا معنی سرنڈر ہونا، تسلیم ہو جانا، یعنی دین کیا ہے؟ وہ اللہ کے سامنے تسلیم ہونے کا نام ہے۔ وہ اگر وہ کہے کہ آدم پر ایمان لاؤ تو ہاں جی آدم پر ایمان لائیں گے، وہ کہے نوح پر ایمان لاؤ میرے ساتھ ساتھ تو اس پر، وہ کہے کہ ان کتابوں پر ایمان لاؤ، تو چونکہ جو اللہ کہے وہ سر تسلیم ہونا ہے، تو لہٰذا دین جو ہے وہ ایک ہی ہے جو حضرت آدم سے شروع ہوا اور رسول پاک تک آیا، اور آیت آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین مکمل کر دیا، نعمتیں پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین جو ہے اسلام کو بطور دین پسند کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا دین تو وہی تھا۔ تو لیکن نبی بھی جو ہوتے ہیں، ظاہر ہے نبی تو نبی ہوتا ہے، چاہے وہ بچپنے میں ہو چاہے وہ جوان ہو، لیکن اس کی نبوت کا عرصہ اعلان دورانیہ ہوتا ہے۔ مثلا رسول پاک جی کی نبوت کا دورانیہ جو ہے وہ 23 سال ہے، 63 سال ان کی عمر مبارک ہے، 40 سال کی عمر انہوں نے اعلان کیا، 23 سال انہوں نے تبلیغ کی، اس کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ تو وہ دورانیہ تبلیغ کا 23 سال ہے، لیکن ان کی نبوت تو قیامت تک ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تو لہٰذا یہ نبی جو ہیں وہ یعنی جب اعلان نہیں کیا ہوتا تو نبی تو ہوتے ہیں، لیکن چونکہ عوام کو تو پتہ نہیں ہے نا یہ نبی ہیں، جب وہ اعلان جی کریں گے تو اس وقت لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ نبی ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی، جی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنا دیا۔ تو اس بے نیاز پروردگار نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ جیسی مخلص باوفا بی بی کو رسول پاک کی طرف متوجہ کر دیا۔ بی بی نے ان سے شادی کر کے تمام دولت رسول کے قدموں پر ڈھیر کر دی۔ اس طرح بے نیاز پروردگار نے رسول پاک کو بے نیاز کر دیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو آپ ہی وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے حضرت کی رسالت کی تصدیق کی، اور تمام خواتین میں سب سے پہلے رسول پاک کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کا شرف حاصل کیا۔
اور امیر المومنین علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی گھر میں اسلام نہیں تھا سوائے اس گھر کے جس میں خدیجہ اور رسول کریم تھے، البتہ میں ان کا تیسرا تھا۔ تو حضرت خدیجہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب تورات میں آپ کو دریا سے تشبیہ دی ہے کہ جس کا پانی آب حیات ہے، جس کے دونوں کناروں پر درخت ہیں، ان درختوں پر 12 قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ یہ ساری تعبیریں ذات مقدسہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظیم شخصیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جبرائیل امین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے ہے؟ تو بی بی خدیجہ نے اسلام پر احسان کیا۔ اور یہ درمیان میں بریکٹ میں یہ بات کر دوں کہ اللہ پر کسی کا احسان نہیں ہے، یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ اللہ پر احسان کیا، نہیں، کیونکہ اللہ نے تو اصل وجود دیا ہے اور یہ رزق بھی اللہ کی طرف سے، علم بھی اللہ کی طرف سے، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، تو اللہ پر کسی کا احسان نہیں ہوتا۔ ہاں اسلام پر احسان ہے، تو چونکہ رسول پاک پر احسان ہے، اسلام پر احسان ہے، اللہ پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو یہ قاعدہ کلیہ ہے، یعنی بتایا گیا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ تو عقل انسانی کہتی ہے نہیں ہو سکتا، یعنی جو کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے تو آپ کو بھی اس کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا چاہیے۔ تو رسول پاک کے ساتھ انہوں نے احسان کیا اسلام پر بی بی خدیجہ نے، تو اللہ نے کیسا بدلہ دیا ہے ان کو، کیونکہ رسول پاک کے لیے ایسی مونس و غمخوار باوفا اور رسول سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرنے والی شریک حیات اور اسلام پر احسان کرنے والی خاتون آپ ثابت ہوئی ہیں، تو خالق نے بھی انہیں احسان کا بدلہ اس صورت میں دیا کہ رسول کریم جیسا افضل البشر شوہر عطا کیا اور بیٹی ایسی عطا کی کہ جو کوثر ہستی ہے، اور اس کی نسل سے 11 امام عطا کیے، اس طرح وہ اماموں کی جدہ قرار پائیں اور سادات فاطمی کی اصل قرار پا گئی۔ خداوند عالم ہمیں ان کی جو ہے تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق دے اور ان کی نسل پاک سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو بی بی خدیجہ تو جو ہے ایسی عظیم خاتون ہیں کہ جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں تو بی بی خدیجہ کے لیے سلام اللہ تبارک تعالیٰ کا آتا ہے۔ تو لہٰذا بی بی کا وہ مقام ہے کہ کسی اور خاتون کو یہ حاصل نہیں ہے، اور جب تک بی بی خدیجہ زندہ رہی ہیں رسول پاک نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ رسول پاک کی تقریباً 9 بیویاں تھیں قید حیات میں، جب رسول پاک دنیا سے گئے ہیں تو رسول پاک نے جب تک بی بی خدیجہ کے ساتھ 25 سال گزارے ہیں، تو ان 25 رسول پاک کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور یعنی 50 سال کے تھے رسول پاک جب بی بی کی وفات ہوئی ہے، تو 25 سال آپ نے بی بی کے ساتھ گزارے اور کوئی اور شادی نہیں کی، اور اس کے بعد 1 سال تک تو آپ نے عام الحزن قرار دیا جس سال بی بی کی۔ اور یہ بھی ہے کہ شب ابی طالب جو جہاں 3 سال رہے ہیں اور وہاں پر حالات ایسے ہو گئے کہ اقتصادی بائیکاٹ تھا، سینکشن لگی ہوئی تھیں ان مشرکین عرب کی طرف سے، اور کوئی ان کے ساتھ نہ کاروبار کر سکتا تھا نہ لین دین، اور صرف حج کے موقع پر جو چند دن کے لیے وہ باہر آتے تھے، اور اس وقت بھی قیمتیں اتنی بڑھا دی جاتی تھیں دکانوں پر کہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا تھا چیزیں خریدنا، تو درختوں کے پتے کھانے پڑے، گھاس کھانی پڑی، کیا کیا مسائل اٹھانے پڑے، تو اتنی کمزور ہو گئی بی بی خدیجۃ الکبریٰ، تو شب ابی طالب سے باہر آئے جب، تو اس کے تقریباً چند ہفتے بعد یعنی 2 مہینے بعد جو ہیں آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ اور حال یہ ہوا کہ بی بی فرماتی ہیں کہ اے فاطمہ میری بیٹی اپنے بابا سے کہیں کہ مجھے اپنے پیراہن جو ہے اس کا کفن دیں۔ تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ یعنی یہ حالت ہو گئی تھی
کہ کفن جو ہے وہ بھی رسول پاک کا اپنا پیراہن. تو ایسے میں کہا جاتا ہے کہ جبرائیل نازل ہوئے اور جنت سے کفن لے کر آئے اور کہا کہ یہ بی بی خدیجہ کو پہنائیں اور ان کے اسلام پر بڑے احسانات ہیں. تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ پر سلام ہو. اور رسول پاک نے اس سال کو عام الحزن قرار دے دیا، یعنی پورا سال غم کا. اسی سال جو ہے چونکہ 26 رجب حضرت ابو کو طالب بھی جی حضرت ابو طالب کی بات ہوئی ہے، اور رجب اور شعبان اور رمضان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رجب کا 26، تو رجب گیا، شعبان تقریباً جو ہے 1.5 مہینہ بعد خدیجہ کی وفات ہو گئی ہے. تو یہ دو غم رسول پاک کو بڑے بھاری تھے پر، اس لیے آپ نے نام قرار دے دیا عام الحزن، غم کا سال. تو پورے سال آپ نے سوگواری کی ہے، غم کیا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ نے بی بی سودا سے اور پھر بعد بی بی عائشہ سے باقی ازواج جو ہیں وہ بعد میں کیے ہیں. لیکن جب آپ کبھی بھی قربانی دیتے تھے یا کوئی صدقہ دیتے تھے تو آپ بی بی خدیجہ کے نام کی قربانی یا ان کے سہیلیوں کو ان کو بھیجتے تھے وہ قربانی کا گوشت اور قربانی دیتے تھے اور ان کی بڑی تعریف کرتے تھے. تو رسول پاک کی بعض ازواج جو تھی نا، وہ جو ہوتا ہے دوسری بیویوں کے ذہن میں ایک چیز، تو وہ کہتی تھی یا رسول اللہ دیکھیں آپ کو اللہ نے جوان بیوی دے دی ہے یا بیویاں دے دی ہیں، یا وہ تو عمر میں بھی بڑی تھیں، یہ اس طرح کی باتیں. تو رسول پاک کو سخت غصہ آیا. آپ نے فرمایا خبردار ایسی بات آئندہ نہ کرنا. خدیجہ جیسی بیوی اللہ نے مجھے نہیں دی کبھی، اور خدیجہ نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب کوئی مجھے سہارا دینے والا نہیں تھا. خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب کوئی تصدیق کرنے والا نہیں تھا. تو لہذا خدیجہ کے بہت زیادہ مجھ پر احسان ہے. اور خدیجہ تمام عورتوں کی سرداروں میں سے ایک سردارہ ہے، یعنی 4 عورتیں ہیں نا جو افضل ترین عورتیں، ان میں سے ایک ہے. اور بی بی خدیجہ کے علاوہ رسول پاک کی کوئی اور بیوی جو ہے وہ ان 4 عورتوں میں شامل نہیں ہے. بی بی خدیجہ ہے اور ان کی بیٹی ہیں جناب فاطمہ زہرا ہے. تو لہذا بی بی خدیجہ کے مرتبہ کسی اور خاتون کو حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور رسول پاک کی تصدیق بھی وہ بی بی جو ہیں وہ جنت کی افضل ترین عورتوں میں سے بی بی خدیجہ ہے. بہت شکریہ. تو آپ لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. مولانا فدا حسین بخاری نے سیرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ پہ تفصیل سے روشنی ڈالی. یہ آپ ذوالفقار ٹی وی پہ اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی مناسبت سے، ڈاکٹر اور عالم. اس میں ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ رمضان کے مسائل، جتنے بھی شرعی مسائل آتے ہیں یا فقہی مسائل آتے ہیں رمضان روزوں کے حوالے سے، یا جنرلی بھی جیسے آج لوگوں نے سوالات کیے مختلف چیزیں جو کہ خاص مخصوص نہیں تھیں روزوں کے متعلق، لیکن آپ ایسے بھی سوالات کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی آپ کو اپنی صحت کے حساب سے رمضان کی مناسبت سے کوئی سوال کرنا ہے تو میں بھی حاضر ہوں اس میں کرنے کے لیے. وقت کی تنگی کے باعث ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ کل پھر اسی وقت ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ. رمضان صيام ودعاء